السلام علیکم ورحمۃ اللہ
اور انہاں لوگاں تے غربت
مسکینی اور ذلت مسلط کر دیتی گئی. وباؤ بغضب من اللہ، اور اللہ وحدہ لا شریک ہونا سے ناراض اور غصے ہوئے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ سزا انہوں نے اس واسطے ملی وہ اللہ پاک کی آیتاں دے نال کفر کرتے سن، انہاں دا انکار کرتے سن، اللہ کی نعمتاں دی ناشکری کرتے سن. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ کے نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی حق کے قتل کرتے سن. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ عمل یہ کام اس واسطے کیتے کہ وہ اللہ کے نافرمان سن اور حق کو پڑھنے والے سن، زیادتی کرنے والے سن. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے خاص ہے کہ جو خالق و مالک ساری کائنات دا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل سید الکائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس واسطے کہ جو پیغمبر رحمت علیہ السلام ساری کائنات دے لوگوں واسطے رہبر اور رہنما. جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا حرام ہے، بیعت ہی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ مخلوق وچوں کسی دوسرے کی غیر مشروع طور پہ اطاعت اور فرما برداری کرنا بھی حرام. مختصر حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید کے پہلے پارے وچوں سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ دا اس وقت مفہوم تساں احباب نے گوش گزار کیتا ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے بنی اسرائیل کی غربت اور بنی اسرائیل کی ذلت اور رسوائی کے اسباب بیان فرمائے. تقریباً 2 جمعے پہلا یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ پاک کی نعمتاں اور احسانات انعامات وچوں ایک نعمت اور احسان ہے کہ جس وقت یہ لوگ وادی تین اندر میں اللہ وحدہ لا شریک نے انہوں تیار شدہ کھانا صبح و شام مہیا فرمایا جس کو قرآن پاک نے من اور سلوا کیا. ساڑھے ہم محاورے کے اندر بھی معروف ہے کسی انسان کو بغیر محنت اور مشقت سے مل جائے. لوگ کہتے ہیں فلاں بندے دے من سلوا اتر رہے، ان کے من سلوا مل رہے ہیں یعنی بغیر محنت سے مل رہے. جس وقت اللہ کریم نے صبح و شام انہوں تیار شدہ کھانا بغیر انہوں کی محنت اور مشقت عطا فرمایا، نہ ان حاصل کرنے واسطے مشقت ہے، نہ تیار کرنے واسطے کوئی دقت اور پریشانی ہے، نہ ہی اس کو استعمال کرنے کے بعد کوئی برتن صاف کرنے کا مسئلہ. اللہ کا حکم انعام سی احسان سی، لیکن انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی. جناب موسیٰ علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک قسم کا کھانا کھا کھا کے نہ اک گئے سے. لن نصبر علی طعام واحد، یہ ایک قسم کا کھانا کھا کھا کے ساڈا جی اکتا گیا، اسی بڑا برداشت کیتا ہے، ہن نہیں برداشت کر سکتے، ہن نہیں صبر کر سکتے. لہذا اس طرح کرو، اللہ پاک کے کو دعا کرو. یعنی اتنی ناشکری قوم ہے، یہ باوجود پیغمبر نے تعلیم دیتی ہے کہ جو کام کرنے والا ہے وہ اللہ کی ذات ہی کر سکتا ہے.
سبزی تیار کر. ساڈے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے. اسی ہر روز اس بات پہ غور کرنے ہیں کل کی پکایا سی پرسوں کی پکایا سی آج بھی ہونا چاہیے. جی ایک سبزی 2 دن چل جائے نا تو بچے بھی کہہ دیتے ہیں روز ہی کھان رہے ہیں. اس واسطے مختلف قسم کی سبزیاں ہوں تاکہ اسی اپنی مرضی کے نال اس کو تیار کریے. باقی سایہ اور یہ سادہ جہاں مفہوم ہے کہ نال سلاد کا سامان بھی ہونا چاہیے. ایسا سبزیاں جنہوں کو پکان تو بغیر کچیاں بھی کھایا جا سکتا ہے. اردو زبان کے اندر اس کو ککڑیاں کہا جاتا ہے. جس طرح کے کھیرے نے ترا نے مولیاں نے گاجر وغیرہ نے یہ انسان بغیر پکان کو بھی کھا سکتا ہے. کہنے لگے یہ ہوتی چیزاں ہونی چاہیے. روٹی واسطے گندم اور فوم کا معنی بڑا مفصل ہے کہ ہر وہ چیز ہر وہ جنس سے تو روٹی تیار ہو سکتی. یہ اندر جو بھی شامل ہے باجرہ بھی شامل ہے مکئی بھی شامل ہے چاول بھی شامل ہے. جو بھی ساڈے ہاں روٹی پکا کے جس چیز کھائی جا سکتی ہے کہنے لگے سانو ایک گندم چاہیے سانو ایک دانے دار کیوں چاہیے. پھر مختلف قسم کی دالاں چاہیے. پھر وہ واسطے پیاز بھی چاہیے. جس وقت انہوں نے مطالبہ کیا اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا ہے اللہ اکبر. قرآن کے اسلوب کا قربان جائیے. موسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار بھی کیتے. جواب نہیں دیتا کہ میں تہاڈے واسطے دعا کرنا. جواب نہیں دیتا کہ اللہ وحدہ لا شریک ایسا کر دے گا. انہاں لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیتا ہے جس کو قرآن نے الفاظ میں بیان فرمایا ہے. فرمایا قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. جناب موسیٰ علیہ السلام ناراضگی کا اظہار فرماندے نے تے کہندے نے اللہ دے بندیو تسی اس چیز دے بدلے دے اندر تبدیل کرنا چاہتے ہو جیڑی اللہ پاک نے تانوں اعلیٰ نصیب فرمائی جیڑی بہترین عطا فرمائی جیڑی اللہ پاک نے تانوں سب تو ودیا تے سب تو بہترین عطا فرمائی. استبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. تے جو کچھ تسی منگ رہے ہو اللہ پاک دی مرضی نال دتیاں ہوئیاں چیزاں نالوں تے گھٹی ہے. بھاویں جنی مرضی اچھی سبزی تیار کر لو پر جیڑے اللہ پاک تانوں کتر بٹیر روز شدہ دے دے نے اودا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اسی جنہ مرضی اعلیٰ سلاد تیار کر لو مگر جو اللہ وحدہ لا شریک تانوں کھیر دی ترنجبین دی شکل دے اندر کھیر اور کسٹرڈ عطا فرماندے نے اودا مقابلہ نہیں ہو سکتا. کیسے تسی قوم کہ اعلیٰ چیز کو چھڈ کے گھٹیا چیز کا مطالبہ کر رہے ہو بہترین کو چھڈ کے کم ترین چیز تسی کاج کر رہے ہو. جناب موسیٰ
اللہ اکبر. فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. سب تو پہلا سبب اور سب تو پہلی بات کہ اللہ کریم دی آیتاں دا انکار کرتے سن، کفر کرتے سن، اللہ دی نعمتاں دی شکری کرتے. اللہ وحدہ لا شریک کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا احسان ہے، اور انہاں واسطے کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، اور وہ دے عوض دے اندر اللہ وحدہ لا شریک دا کوئی مطالبہ بھی نہیں. ایک محفوظ چٹیا میدان دے اندر اللہ پاک کے نال ہر قسم کی سہولتاں میسر کر رہا ہے. ایک دھوپ دے اندر میں اللہ پاک پتھراں دا سایہ کر رہا ہے. یہ پیاسے ہو گئے، اللہ کریم نے پتھراں وچوں چشمے جاری کر دیتے، انہاں نوں ضرورت پئی کھانے دی. اللہ پاک نے صبح و شام انہاں واسطے کھانے دا بندوبست کرتا ہے. لیکن یہ نہیں نہ شکری کہو گے، نہ نصبر علی طعام واحد. یہ اچھے کھانے تو کسی صبر نہیں کر سکتے، یہ یاد چیز تو کسی صبر نہیں کر سکتے. فرمایا خالق و مالک نے کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتاں دے نال کفر کرتے سن، اللہ تعالیٰ کی آیتاں دی شکر کرتے. اور جیڑا انسان اللہ پاک دی نعمتاں دے اللہ دا شکر ادا کردا ہے، اللہ کریم دا اس بندے دے نال وعدہ ہے اللہ وحدہ لا شریک اس کو اس کو زیادہ عطا فرما دے. اور جیڑا اللہ دی نعمتاں دی شکری کردا ہے، اللہ پاک کو تے اپنا عذاب مسلط کر دیندے نے. اور عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اللہ کریم نے بہت چھین لیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں تہاڈا رب تہانوں اس بات کی اطلاع دے رہا ہے، تہاڈا رب تہانوں اس بات تے اعلان کر رہا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تسی میری نعمتاں تے میرا شکریہ ادا کرو گے، اللہ پاک فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تہانوں پہلا نالوں زیادہ نعمتاں عطا فرماواں گا، یا میں انہاں نعمتاں نوں بابرکت بنا دیاں گا، تہاڈے واسطے فائدہ مند ہو جان گیاں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ. اگر تسی میری نعمتاں تے میری ناشکری کرو گے پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اللہ جناب سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہاں نعمتاں عطا فرمائیاں. ہواواں دے تے انہاں دی حکومت ہے، جس طرح چاندے نے ہوا انہاں دی گل منتی، جنات انہاں دے تابع کر دیتے، پرندے بولتے ہیں انہاں دی بولی اور آواز کو سن کے سمجھ جاتے ہیں پرندہ کی کہندے. اتنے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنے لاؤ لشکر دے نال نکلتے ہیں، انہاں نوں اس موقع دے اوپر اطلاع ملتی ہے کہ تہاڈی حکومت تو باہر ایسا علاقہ بھی موجود ہے، ایسا ملک بھی موجود ہے جس نوں
تسی اینا تھوڑے تھوڑے حقیر دے دنیا دے مال نال مینوں برگلانا چاہتے ہو؟ جو اللہ تعالیٰ نے مینوں عطا فرمایا وہ اینے نالوں بھی زیادہ ہے، اور اب تسی تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک نے مینوں کنیاں نعمتاں عطا فرما دتیاں نے۔ مینوں بڑا دنیا دا مال نہیں چاہیے، میں تو مسلمان دیکھنا چاہنا، اسلام کی حالت اندر دیکھنا چاہنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار دیکھنا۔ واپس سے اس بیوی نے پروگرام بنایا کہ ٹھیک ہے سلیمان علیہ السلام کے کو جانے ہیں، سلیمان علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے انہوں نے شریعت مان لیں گے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کے تخت نو وہ دے آن تو پہلا منگوا دے کہ وہ بہت قیمتی ہیرے جواہرات نال مرصع جڑیا ہوا، جس نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے آیا نا تو فرماتے ہیں کہ میرے اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، لے یبلونی اشکر ام اکفر، اے اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنا یا اللہ کی ناشکری کرنا، میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا، میں اپنے اللہ وحدہ لا شریک اس بات میں تعریف کرنا، بلکہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا اس نعمت پہ شکریہ ادا نہیں کیتا۔ اس کو پہلا سلیمان علیہ السلام اپنے اللہ کے بولے دعا کر چکے نے، اللہ پاک میں اس بات کی توفیق دے جو میرے اوپر کوئی احسان فرمائے میں انہوں کا بھی شکریہ ادا کرا، جو میرے ماں باپ نے تیرے احسانات کے نام حاصل میں انہوں کا بھی شکریہ ادا کرا۔ سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات کیا فرمایا، سلیمان علیہ السلام دعا کرتے فرماتے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ جناب سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں عرش والے ربا میں توفیق عطا فرما، میں تیری نعمتاں دا شکریہ ادا کرا، جڑیاں تو نعمتاں میرے دے کیتیاں تے میرے باپ داؤد علیہ السلام سے بھی کیتیاں، اللہ پاک میں باپ دیاں نعمتاں دے بھی تیرا شکریہ ادا کرنا، اس واسطے کہ اولاد ہمیشہ اپنے ماں باپ دے تے احسانات دے نعمتاں تو بھی فائدہ اٹھاندی۔ ماں باپ نے محنت کیتی ہوئے، اچھا کام کمایا ہوئے تے اولاد بھی وہ تو فائدہ اٹھاندی ہے، اس واسطے اولاد کا حق بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے اوتے جڑے انعامات اور احسانات سن انہاں دی طرفوں بھی اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ پاک اگر میرے ماں باپ نے کولو کوئی ایسے شکر گزاری دے اندر کمی رہ گئی ہے تو معاف کر۔ سلیمان علیہ السلام شکریہ ادا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے نقد انہوں نے بدلہ ادا فرمایا نا کہ او حکومت او ملک سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور انہوں نے پوری کی پوری قوم جناب سلیمان علیہ السلام کی رعایت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ ثابت کر دیتا ہے، سچا کر دیتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تسی میرا شکریہ ادا کرو گے میں پہلا نام تمہیں زیادہ نعمت عطا کروں۔ جڑے لوگ نہ شکری کرتے ہیں قوم سوال کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر بیان فرمایا، بڑی نعمتاں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نوازیا ہے، ملک کے اندر بڑی خوشحالی، اور دنیا کے اندر سب تو پہلا اس روئے زمین پہ اگر کوئی نئی نظام ہے سی جو سبا قوم دا سبا ملک کے اندر سی، یمن کے علاقے کے اندر سی، لیکن جب اللہ کی نعمتاں دی شکری کی انہاں کی طرح جویں بنی اسرائیل دعا کردی ہے نا یہ اس کھانے تے ساڈا گزارا نہیں ہوندا، سانوں کچھ سبزیاں لانا چاہیے، اس قوم نے بھی مطالبہ کر دیتا ہے کہ باعد بینا سفارنا، اللہ پاک ہے رونقاں نے شہر تے رونقاں نے سفر ویکھ کے اسی اکتا چکے ہاں، کوئی ایہو جی سانوں علاقہ عطا فرما دے کہ ساڈے لمبے لمبے سفر ہون، کوئی سفر کر کے جائیے پھر سے دوسرا شہر آ جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس سے غیر نو جی وجہ تو اس ملک کے اندر خوشحالی اللہ کریم نے پیدا فرمائی تھی انہوں بھی انہوں نے تباہی اور بربادی کا باعث بنا دیتا، اور سوال یہ سی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتاں دے شکریہ بنی اسرائیل قوم بھی اللہ تعالیٰ نے بات کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے غربت اور ذلت کو مسلط فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے غصہ اور ناراضگی جو ہے نا وہ سبب صرف اور صرف ایسی کہ انہوں لوگوں نے اللہ کی آیاتوں کے نال کفر کیتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں منے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کی تھی، صرف ایسے بات نہیں بلکہ فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جڑے نبی آ
نبیاں نے قتل نہیں کیتا، جڑے انہاں نبیاں دے پیروکار سن، جڑے انہاں نبیاں دے نقشے قدم تے چلن والے سن، انہاں بھی انہاں نے نام قتل کر جنہوں نے نبیوں کو قتل کر دیتا انہوں واسطے کوئی دوسرا بندہ کیا مشکل ہے؟ اور فرمایا بغیر حق، وجہ بھی کوئی نہیں، سبب بھی کوئی نہیں، کیونکہ دنیا کے اندر کسی کو بھی قتل کرنے اسلام نے 3 حق بیان فرمائے نے، 3 وجہ بیان فرمائی نے۔ اگر انہاں تینوں کے وچوں کوئی ایک سبب، کوئی ایک وجہ موجود ہوئے، پھر کسی انسان کا قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے، ورنہ قتل کرنا ناجائز ہے۔ تینوں کے علاوہ انسان کوئی بھی عذر تلاش کرے۔ سب تو پہلا یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہے لیکن مرتد ہو جاتا ہے، کفر میں اختیار کر لیتا ہے، اعلانیہ طور پر اسلام کی مخالفت کرتا ہے، دائرہ اسلام کو نکل جاتا ہے، اسلام کہتا ہے اس بندے کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، وہ قتل کر دیتا ہے۔ دوسرا کسی بندے کو دوسرے کو ناجائز قتل کر دیتا ہے بغیر کسی وجہ سے، اسلام کہتا ہے اس بندے کو قصاص کے اندر قتل کیتا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اس واسطے کہ سلسلہ تاں ہی رک سکتا ہے، یہ خرابیاں تاں ہی دور ہو سکتی ہیں کہ اگر کسی یہ کو انتقام لگو، یہ کو بدلہ لگو، اور جس بندے نے قتل کیتا ہے جو قاتل ہے انہوں مقتول دے قتل دے عوض دے اندر قتل کیتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا بندہ مسلمان ہے، شادی شدہ ہے، یہ باوجود مددگاری کرتا ہے، ایسے بندے کو بھی دنیا کے اوپر اللہ فرماتے ہیں زندہ رہتا حق نہیں، اس کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ اور کسی نبی نے ان تینوں کاموں کے وچوں کوئی کام بھی نہیں کیا، نہ کوئی نبی دین تو پھیرتا ہے، نہ کوئی نبی کسی کو ناجائز قتل کرتا ہے، نہ ہی نبی نے کوئی ایسی غلطی اور کوتاہی کا تصور بھی ہو سکتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقتلون النبیین بغیر حق، بغیر وجہ تو بغیر حق تو انہوں لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ اور ایسا کیوں کر گزرے؟ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس واسطے کہ جدو اللہ دے رسول دے نافرمان ہو گئے، اللہ دے رسول دی گل نہیں مندے، اللہ دے رسول دے احکامات کو کوئی وقت نہیں دیندے، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر حد تو بڑھ گئے، پھر انہوں نے اسلام کی تعلیمات کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک نے بات کہہ دی تھی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو نازل فرمایا ہے، جو اللہ پاک کی طرف تواڈے واسطے پیغام دے ہدایت آئی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اتباع کرو، دی پیروی کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کو علاوہ کسی اور چیز کی پیروی نہ کرو۔ لیکن انہوں نے اللہ کی نازل کردہ بات کو تسلیم نہیں کیتا، یکفرون بآیات اللہ اکبر۔ تو ایک عمل تو یہ ہویا کہ اللہ کی آیاتاں دے نال کفر کرتے نے، نہ شکری کرتے نے اللہ تعالیٰ دی نعمتاں تے، اللہ پاک انہاں دے تے غربت اور ذلت مسلط کر دیتی۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اللہ کو چھوڑ کے ادنی کو قبول کرنا، بہتر کو چھوڑ کے کم کرتے اسے اختیار کرنا یا انہیں خاص کرنا، ایک ناشکری کی صورت بھی ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک فرما دے رہے ایسا انسان عزت کی زندگی نہیں گزارتا، ایسا انسان لوگوں کی نظروں کے اندر بہت بڑا کلنگر تے بادشاہ نہیں بنتا، خود اپنی نظروں کے اندر بھی وہ مسکین بن جاتا ہے، اپنی نظروں کے اندر بھی وہ حقیر ہو جاتا ہے، اور معاشرے کی نظروں کے اندر بھی ذلیل ہوتا ہے۔ یہ مثال اس طرح سمجھیے، اللہ پاک نے کسی کو وسائل اسباب عطا فرمائے ہوں، وہ بہت بڑے بنگلے، بہت بڑے محل اور بہت بڑی کوٹھی کے اندر رہتا ہے، کہ بغیر کسی وجہ تو، بغیر کسی ازمائش کو، بغیر کسی مجبوری تو وہ اپنے اس کوٹھی بنگلے کو چھوڑ کے 5 بنگلے کے مکان سے آ جاتا ہے، کسی کالونی کو چھوڑ کے کسی محلے کے اندر آ جاتا ہے، پھر وہ حیثیت معاشرے کے اندر کی ہوئے گی کہ اپنے آپ کو انسان کی تصور کرے، یعنی اللہ کو چھوڑے، ادنا کو قبول کیتے، دنیا داری کے لحاظ نال بھی دیکھیے جس طرح کے بنی اسرائیل نے کیتا ہے، اور دینداری کے لحاظ نال بھی دیکھیے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو آسمان کو قرآن نازل فرمایا ہے، قرآن جیسی کوئی دوسری عظمت شان والی کتاب نہیں۔
ہڈیاں رسے اختیار کر. اللہ نے جو نبی بھیجا ہے اس کائنات کے اندر اس نبی کے شان اور مقام جیسا کوئی دنیا کے اندر ایک فرد تو کیا ساری کائنات بھی نہیں. جڑا ایڈے عظمت والے شان والے نبی کو چھوڑ کے ایڈی عظمت والے پیغمبر کو جڑا انسان چھوڑ کے پھر ہدایت واسطے کوئی اور مرشد تلاش کرتا ہے, پھر وہ اپنی رہنمائی واسطے اور امام تلاش کرتا ہے اور مفتی مجتہد تلاش کرتا ہے. یہ معنی ہے تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اے اللہ وحدہ لا شریک ہے اس پیغمبر کی نعمت کی شکر کرتا ہے جو اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین کہ میں اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرما کے مومنوں کے احسان. یہ اسے احسان نہیں بنتا اندر نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ساڑھی رہنمائی نہیں کر سکتے. سانوں کو رہنما ہو چاہیے کوئی ایسا علاقے کا اس علاقے کا فلاں ہو کرتا. یہ اللہ تعالیٰ دیا نعمتاں دی شکری ہے. اور جو اللہ کو چھوڑ کے اللہ کو قبول کرتا ہے وہ معاملہ دین کا ہوئے یا دنیا کا ہوئے. اللہ پاک نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر بات بیان فرما دیتی ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. اللہ وحدہ لا شریک بنا کے ذلت اور غربت مسلط کر دیتے ہیں. وباء بغضب من اللہ کہ اللہ انہیں ناراض بھی ہو جاتا ہے. اس واسطے میرے بھائیوں ہمیشہ انسان کو اللہ کی کوشش کرنی چاہیے, اللہ کی تمنا رکھنی چاہیے. میرے بڑے مالک نے بات ارشاد فرمائیے آنا عند ظن عبدی, میں اپنے بندے کے گمان کے قریب جی میرا بندہ میرے بارے گمان کرتا ہے میں اس سے طرح اپنے بندے کے نال شروع کرنا. کبھی اپنے اللہ کے نال اچھا گمان کر کے بھی دے, کبھی اپنے اللہ کے بولو اللہ کو اللہ چیز من کے بھی دے جنہوں ظاہری طور پہ تو سمجھنا ہے کہ میرے تصور اندر نہیں میں حاصل نہیں کر سکتا, لیکن اگر تیرا یقین بن جائے عرشہ والا رب بھی معطا فرما سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں معطا کر جائے گا. اس واسطے کو نے میرے بارے یہ ہو جائے گمان حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنا عند ظن عبدی. اس واسطے میرے بھائیو اگر اسی غربت تو بچنا چاہتے ہیں, ذلت تو بچنا چاہتے ہیں, اللہ کی ناراضگی تو بچنا چاہتے ہیں, سب تو پہلا سانو اللہ پاک کی نعمتاں تے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ انسان کی صحت ہوئے, وہ انسان کی اولاد ہوئے, وہ انسان کے اچھے دوست احباب ہون, وہ انسان کے کول اچھا عہدہ اقتدار اور اختیار ہوئے, اچھا کاروبار ہوئے, کسی بھی حیثیت کے اندر انسان موجود ہے وہ دیکھے اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ پاک کی نعمتاں دے, اللہ پاک کی غربت کو ختم کر دے. پھر وہ ذلت ختم ہو جائے گی کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. جڑا اپنے رب دا بن جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں عزت بھی میری ہے, عزت میرے رسول دی ہے, عزت مومنہ دی ہے. بندہ مومن بن جائے, ایمان لے آئے اور ایمان کا حق ادا کر دے, اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس بندے کو عزت عطا کروں. معاشرے کے اندر, دنیا کے اندر, ہر لحاظ کے اندر, ہر لوگ کے اندر. پرانے بزرگ جانتے ہیں پاکستان بننے تو پہلا جدوں آبادی مخلوق سی نا سکھ ہندو بھی رہتے سن, کنے ایسے لوگ سن مسلمان بزرگ جنہاں دے کول سکھ اپنے بچیاں نوں دم کروان واسطے لے آتے سن, ہندو اپنے بچیاں نوں دم کروان واسطے لے آتے سن. ایک کس بات کی عزت ہے, ایمان دی, اسلام دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری دی. جدوں اسی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے پھر عزت کتوں کی. اور دوسرا انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتاں تے اللہ دا شکر گزار رہنا چاہیے. اللہ پاک دے کول دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک مینوں تانوں جمی مسلماناں نو دنیا اور آخرت دیاں بہتر تو بہتر نعمتاں عطا فرما. اعلیٰ تو اعلیٰ اللہ پاک مقام عطا فرمائے. دنیا بھی سارے سارے دے اللہ بہتر فرمائے, آخرت بھی اللہ کی حساب دی بہتر فرمائے. اور اللہ پاک دنیا کے اندر آخرت کے اندر ہر قسم کی آزمائش, پریشانی, مصیبت اور دیکھو اللہ پاک محفوظ فرمائے. اللہ کریم مینوں تو انو جمی مسلماناں نو قرآن و حدیث کو سمجھن دی اور اس کے تمام حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمان. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سوال ہے کیا نابالغ بچہ جماعت کروا سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر وہ قرآن پاک پڑھے ہے، صفائی ستھرائی کے کام مسائل معاملات کو جانتا ہے تو دوسرے لوگوں کی نسبت وہ زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ جماعت کروائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر حضرت عمر بن سلمہ بیان فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ سا، 6 یا 7 سال میری عمر سی، میرے ابو پوری برادری کے نمائندے بن کے مدینہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا ہے، جا کے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہوئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات اور تعلیمات ارشاد فرمائیاں. انہوں میں ایک یہ بھی سی کہ جس نے نماز کا ٹائم ہو جائے ایک بندہ اذان کرے اور اس تو بعد تواڈے نمازیاں دے وچوں جڑا قرآن پاک زیادہ پڑھیا ہے وہ جماعت کرے. حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میرے ابو نے آپ کو سارے مسائل اور ہدایات کو قوم، قبیلے، برادری کو آگاہ کیتا. نماز کا ٹائم ہویا، انہوں نے دیکھا میرے تو زیادہ کسی بندے کو قرآن پاک دیا سہولتاں اور ایسا یاد نہیں، مینوں زیادہ یاد نے، لہذا انہوں نے مینوں امام مقرر کر دیتا اور میں 6 یا 7 سال کی عمر کے اندر انہوں کی امامت کرواتا رہا. اس واسطے اگر وہ بچہ قرآن دوسرے نالوں زیادہ جانتا ہے، سمجھتا ہے تو پھر وہ حق بنتا ہے وہ جماعت کروائے. کوئی بھی ظاہر ہے ایسا عمل دے مجبوری کے اندر ہوتا ہے نا، ضرورت نال ہوتا ہے، لہٰذا شرعی طور پہ جائز ہے، درست. دوسرا سوال ہے کہ کیا شہید کو بغیر غسل دفنا سکتے؟ جی ہاں، جو اللہ کے رستے کے اندر شہید ہو جائے، مقتول قتل ہو جائے اللہ کے رستے کے اندر، سب کو اعلیٰ درجے کا شہید ہے. اس تو علاوہ 7 قسم کے شہید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بیان فرمائے ہیں. اگر مقتول فی سبیل اللہ اللہ کے رستے کے اندر وہ قتل ہو گیا پھر اس کو بغیر غسل دے اور بغیر وہ کفن تبدیل کر، یعنی نیا کفن نہیں پہنایا جائے گا بلکہ وہ کپڑے، وہ لباس، وہ وردی وہی وہ واسطے کفن ہے اور اسی طرح اس کو دفن کر دیتا جائے گا. اگر مقتول فی سبیل اللہ تو علاوہ کوئی شہید ہے اس کو غسل بھی دیتا جا سکتا ہے، اس کو کفن بھی دیتا جا سکتا ہے. تو مقتول جو شہید ہے وہ بغیر غسل کو دفن کیا جا سکتا ہے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز التوحيد والموحدين. اللهم اعز السنة والمتقين. اللهم اذل الكفر والكافرين. اللهم اذل الشرك والمشركين. اللهم اذل البدعة والمبتدعين. اللهم اذل الرفض والرافضين. اللهم انصر عساكر المؤمنين على عدوك وعدو الدين. اللهم